0808162 ربانی کو دعوت دی تھی اور وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اپنے پہلے درس میں بخاری شریف کی عظمت کے حوالے سے، صحیح حدیث کی حجیت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی تھی، اور آج کے اس درس مبارک میں صحیح بخاری شریف کیا مسلمانوں کے فرق کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، اہل دیوبند، بریلوی حضرات اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی وضاحت فرمائیں گے کہ صحیح بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہوئے بعض ٹی وی چینلز پر غلط تعویلات کی جاتی ہیں، اپنے مسلک کی طرف موڑ کر ان کا نظریہ بیان کیا جاتا ہے، مفہوم سمجھایا جاتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح کہہ کے مطلب غلط لیا جاتا ہے، صحیح بات سنا کر آیت اور حدیث لوگوں کو بتا کر اس کا مطلب بالکل الٹ اور غلط سمجھایا جاتا ہے۔ انہی باتوں کا رد کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم بیان کرنے کے لیے ہماری دعوت پر آج تشریف لائے ہیں جناب حضرت مولانا مبشر احمد صاحب ربانی، جو انشاءاللہ اپنے اس درس میں بڑی وضاحت کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ ہمیں سمجھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی سے ہمارے احباب بھائی تشریف لائے ہیں، جن کے پاس آج صرف 3 سیڈیز ہیں۔ ابھی چند دن قبل ہی ایک سیڈی سید توصیف فرمان شاہ صاحب راشدی، جو کہ ہمارے یہاں درس کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں، انہوں نے ایک سیڈی تیار کی ہے جس میں لال شہباز قلندر کے مزار کا حج ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے، اسی طرح طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح کینکریاں ماری جاتی ہیں، اسی طرح آب زمزم ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا انہوں نے باقاعدہ سیڈی میں ان چیزوں کی تصاویر لا کر قرآن و حدیث سے اس کی شرعی حیثیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو احباب ان سیڈیز کو خریدنا چاہیں، اس درس کے بعد مسجد کے باہر ان کو اس طرح کی سیڈیز مل سکتی ہیں۔ اسی طرح دوسری سیڈی علم غیب کے حوالے سے سید توصیف فرمان شاہ صاحب کی آئی ہے۔ اس سیڈیز میں جو پیر شاہ صاحب ہیں وہ ایک جانوروں والی آوازیں نکال کر بندوں کو کہتے کہ ہم سارے جانور ہیں، وہ بھی سیڈی آپ کو درس کے بعد مل سکتی ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان گرامی جناب حضرت مولانا مبشر احمد صاحب ربانی، ایک اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ 9 مئی بروز ہفتہ، اگلے مہینے کی 9 تاریخ ہفتے کو بعد نماز عشاء نظام پورے جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث میں پیغام توحید سیمینار ہوگا، جس میں مناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق اچھروی صاحب اور ان کے ساتھ میاں محمد جمیل صاحب کنوینر دعوت توحید پاکستان اور دیگر علماء کرام تشریف لائیں گے۔ مولانا عمر صدیق صاحب کا ان کا عنوان ہوگا عقیدہ توحید اور باطل نظریات کا رد۔ تمام احباب اس پروگرام کو یاد رکھیں، 9 مئی بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء۔ اب میں دعوت دیتا ہوں بلا تاخیر جناب حضرت مولانا مبشر احمد صاحب ربانی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان عزیز بھائیوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام علم حدیث کی نسبت سے دوسرا ہے۔ اس سے قبل حدیث کی اہمیت اور حجیت کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کی تھیں، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام حدیث کی کتابوں میں سے اہم ترین کتاب اور صحت کے سب سے اعلیٰ اور عمدہ معیار پر قائم کتاب امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح البخاری کے حوالے سے ہے۔ حدیث کے اندر بے شمار کتابیں مرتب کی گئی ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب احادیث اور روایات کو اپنی اپنی کتب میں جمع فرمایا ہے، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کتابوں میں سے امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب کو عطا فرمایا، وہ مقام شہرت اور رتبہ اور کسی حدیث کی کتاب کو اتنا نہیں ملا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو کتاب مرتب کی اور صحیح البخاری کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اس میں امام بخاری کام لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے تقریباً اپنے 20 مختلف اساتذہ سے بیان کی ہے۔ حالانکہ ایک استاد سے جو حدیث سنی ہے وہ بھی بیان کر دیں تو کافی ہے، لیکن مختلف جگہوں پر الگ الگ مختلف اساتذہ سے جو یہ حدیث سنی تھی تو ہر دفعہ الگ کسی نہ کسی استاد کی سند سے اس کو بیان کیا۔ تب آپ دیکھیں ایک حدیث 35 مرتبہ صحیح بخاری میں وارد ہوتی ہے۔ اگر امام بخاری علیہ رحمہ کو حدیث کا فہم ہی نہیں تھا، فقاہت ہی نصیب نہ تھی، تو امام بخاری 29 باب کیسے باندھ لیتے ہیں ایک حدیث پر؟ تو حدیث کا فہم رکھتے ہیں تو تبھی اس حدیث کو بار بار مختلف ابواب میں مختلف عنوان قائم کر کے امام بخاری درج فرماتے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کے
اساتذہ امام بخاری علیہ رحمہ کو فقیہ و حاض الامہ قرار دیتے ہیں. یہ امام بخاری اس امت کے فقہا میں سے ہے. اسی طرح ابن ناصر الدین نے اپنی اس کتاب کے صفحہ 201 پر یہ بات بھی نقل کی ہے کہ امام ابو مصعب احمد بن ابی بکر المدینی فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل افقہ عندنا، کہ امام بخاری ہمارے نزدیک سب سے بڑے فقیہ ہیں. بلکہ انہوں نے آگے فرمایا وَأَبْصَرُ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حنبل، امام احمد ابن حنبل سے بھی زیادہ بصارت والے ہیں، بصیرت والے ہیں. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّن جُلَسَائِهِ جَاوَزْتَ الْحَدَّ، پاس بیٹھنے والے لوگوں نے یہ کہا ابو مصعب سے تم نے حد سے تجاوز کر دی ہے، کہ امام بخاری کو بصیرت میں احمد ابن حنبل سے آگے لے گئے ہو. فرمانے لگے لو ادرکت مالکا ونظرت الى وجهه ووجه محمد ابن اسماعیل لقلت کلاہما واحد فی الفقہ والحدیث. تم احمد ابن حنبل کی بات کرتے ہو، اگر تمہارے سامنے ایک طرف امام مالک کو بٹھا دیا جائے اور دوسری طرف محمد بن اسماعیل بخاری کو بٹھا دیا جائے، ایک نظر تم امام مالک کے چہرے پہ ڈالو، دوسری نظر تم امام بخاری کے چہرے پہ ڈالو، تم کہہ دو گے کہ فقاہت اور حدیث میں دونوں ایک جیسے. امام بخاری علیہ رحمہ کی ائمہ حدیث نے یہاں تک منقبت بیان فرمائی کہ احمد ابن حنبل اور امام مالک علیہ رحمہ کے ساتھ حدیث میں بھی اور فقاہت میں بھی ملایا. اور میرے بھائیو، امام مالک علیہ رحمہ کی جب کتاب الموطا مرتب ہوئی تھی اس وقت ابھی امام بخاری کی کتاب نہیں تھی، بعد میں آئے ہیں، کیونکہ امام مالک علیہ رحمہ کا دور پہلے ہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے اعلیٰ کوئی کتاب قرآن کے بعد ہے تو موطا امام مالک ہے. لیکن موطا کے لکھنے کے بعد جس وقت امام بخاری نے 16-17 سال کا عرصہ لگا کر اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کے کہنے پر جب صحیح بخاری کو مرتب فرمایا، تو اس کتاب کے لکھنے کے بعد پھر بڑے بڑے ائمہ حدیث نے امام بخاری کی کتاب کو سب سے زیادہ عمدہ اور صحیح قرار دیا. میں پہلے چند ایک ائمہ حدیث کے اقوال عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں جو لوگ صحیح بخاری کا صرف نام لیتے ہیں لیکن جب حدیثیں ماننے کی باری آتی ہے پھر وہ بخاری چھوڑ کر وہ لوگوں کی آراء اور اقوال کو دین بناتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ ان کے کتب سے بات عرض کروں گا. ائمہ حدیث میں سے حدیث کی علل کے بہت بڑے ماہر اور محدث امام دارقطنی علیہ رحمہ ہیں. حدیث کی علل میں اس وقت سب سے بڑی کتاب اگر کسی محدث کی طبع ہوئی ہے تو وہ امام دارقطنی کی کتاب ہے. امام دارقطنی کی العلل تقریباً اس وقت 17 جلدوں میں طبع ہو چکی ہے، اور ساری کتاب امام دارقطنی علیہ رحمہ نے زبانی لکھوائی ہے. اتنا بڑا حدیث کا اور علل کا امام دارقطنی علیہ رحمہ وہ امام بخاری کی صحیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ میرے پاس امام دارقطنی کی کتاب ہے، کتاب الاطراف، اطراف والغرائب والافراد. امام دارقطنی علیہ رحمہ کی اس کتاب میں، جس کو ایک بہت بڑے محدث محمد بن طاہر بن علی المقدسی نے مرتب کیا ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 20 کے اوپر امام دارقطنی علیہ رحمہ سے یہ بات منقول ہے. امام دارقطنی فرماتے ہیں فما فی هذه الكتب خیرا وافضل من کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ جتنی بھی یہ حدیث کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں ان تمام کتابوں میں امام بخاری کی کتاب سے زیادہ فضیلت
اور خیر والی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی علیہ رحمہ کے علاوہ ائمہ حدیث میں سے ایک اور بہت بڑے امام اور امام بخاری کے شاگرد بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح کے متعلق اسی طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں رجال کی ایک بہت بڑی کتاب، یہ امام ابو بکر خطیب البغدادی کی کتاب ہے، جس کو عرف عام میں تاریخ بغداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ نسخہ جو ہے دکتور بشار آباد کی تحقیق سے 15 جلدوں میں تاریخ مدینۃ السلام کے نام سے طبع ہوا۔ اس کتاب کی دوسری جلد میں امام بخاری کے حالات پر خطیب بغدادی علیہ رحمہ نے جو نقل کیا، دوسری جلد کا 327 صفحہ ہے، اس میں امام نسائی کا قول یہ نقل کرتے ہیں۔ امام نسائی فرماتے ہیں فما فی هذه الكتب كلها اجود من کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ جتنی بھی یہ کتابیں موجود ہیں ان کتابوں میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے عمدہ کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ یہ امام نسائی ہیں جو امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور کتب ستہ کے ائمہ میں سے ایک حدیث کے بہت بڑے امام بھی ہیں۔ تو امام نسائی امام دارقطنی کے یہ میں نے 2 قول آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، جن میں دونوں اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ حدیث کے اندر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی کتاب بھی صحیح بخاری سے زیادہ نفع بند، افضلیت والی اور خیریت والی دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کی صحیح کے اوپر اپنے تو کجا بیگانوں نے بھی اتفاق کیا ہے۔ حنفی علماء میں سے میں چند ایک حوالے عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی شروحات میں سے علامہ عینی جو بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، تو صحیح بخاری کی شرح جو علامہ عینی نے مرتب کی ہے، اس کتاب کے اندر بھی علامہ عینی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مشرق و مغرب میں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی حدیث کی صحیح ترین کتاب موجود ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح ہے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری، یہ پہلی جلد ہے، صفحہ 5 ہے، اس کے اوپر نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں اتفق علماء الشرق والغرب علی انہ لیس بعد کتاب اللہ تعالی اصح من صحیح البخاری و مسلم، کہ مشرق اور مغرب کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد بخاری اور مسلم سے زیادہ کوئی صحیح کتاب موجود نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بات بھی لکھتے ہیں والجمہور علی ترجیح البخاری علی مسلم لأنہ اکثر فوائد منہ، کہ جمہور ائمہ حدیث کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم کے اوپر ترجیح حاصل ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری فوائد کے اعتبار سے وہ بخاری علیہ رحمہ نے جس قدر بھی مسند اور مرفوع روایات بیان فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری اعلیٰ درجے کی صحت پر قائم ہے۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالخصوص صحیح بخاری کے حوالے سے غلط قسم کے نظریات اور افکار آئے روز کھڑے کیے رہتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو صحیح بخاری کو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہوتے، لیکن وہ صحیح بخاری پر
اعتراض کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مخصوص افراد ہیں جن کی نظروں میں حدیث کی یہ کتاب بہت کھٹکتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آج کے اس پروگرام میں ان لوگوں کی کتابوں سے ہی صحیح بخاری کی اہمیت واضح کریں گے جو صحیح بخاری کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اور بعض لوگ سیدھی طرح تو انکار نہیں کرتے، لیکن منطق اور فلسفے کی نظر چڑھا کر غلط قسم کی تعویلات اور توجیحات کر کے صحیح بخاری کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو اللہ مالک الملک نے محدثین میں سے ایک نمایاں مقام نصیب فرمایا تھا، اور امام بخاری علیہ رحمہ کا نام محمد بن اسماعیل ہے، اور تھوڑی عمر میں اللہ مالک الملک نے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ امام بخاری علیہ رحمہ کے سینے میں محفوظ فرما دیا تھا، اور اس بات کا اعتراف بڑے بڑے ائمہ حدیث بالخصوص امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ اور مشائخ نے بھی کیا۔ وہ شاگرد کتنا عظیم اور لائق ترین ہوگا جس کی عظمت اور لیاقت کی گواہی، جس کی فقاہت اور علم حدیث میں مہارت کی گواہی اس شاگرد کے اساتذہ کرام دیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ پر بڑے بڑے ائمہ حدیث نے مستقل کتابیں مرتب کی۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک کتاب ہے تحفۃ الاخباری بترجمۃ البخاری، یہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث ابن ناصر الدین الدمشقی نے مرتب فرمائی، اور اس کتاب میں امام بخاری علیہ رحمہ کی مدح اور منقبت بیان کرتے ہوئے امام بخاری علیہ رحمہ کے بڑے بڑے مشائخ سے ان کی تعریف اور مدح نقل فرمائی۔ میں صرف دو چار جملے عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ ائمہ حدیث میں سے بڑے بڑے محدثین کے ایک استاد امام یعقوب بن ابراہیم الدورقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل فقیہ ھذہ الامہ، کہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ اس امت کے فقیہ ہیں۔ میں نے قصداً یہ فقاہت والا قول نقل اس لیے کیا ہے، بعض لوگ محدثین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا تو بلند کرتے تھے، احادیث کی روایات تو کرتے تھے، لیکن انہیں حدیث کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمارے ائمہ اور فقہا ہی جانتے تھے کہ حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس کے لیے پھر ان لوگوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی مثالیں وضع کی ہوئی ہیں، جن میں سے عام طور پر یہ مثال دیتے ہیں کہ محدثین کی مثال تو پنساری کی ہے، اور ہمارے فقہا کی مثال وہ حکما کی ہے۔ پنساری کو یہ تو معلوم ہے کہ میری دکان کے اندر
کون کون سا سودا پڑا ہوا ہے، کون کون سی جڑی بوٹی موجود ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی جڑی بوٹی اور دوا کس مرض کے لیے کام آتی ہے، اور کون سی دوا فائدہ مند ہے اور اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اور اگر کوئی دوائی کسی مرض کے لیے مفید ہے اور اس کے بعض اجزاء مضر ہیں تو اس کی ضرر رسانی کو دور کرنے کے لیے مسئلے کے طور پر کون سی دوائی ڈالی جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ حکیم ہی جانتے ہیں۔ ایک حکیم ایک چھوٹے سے گھاس کے تنکے سے بڑے بڑے امراض کا علاج کر لیتا ہے، جو کہ پنساری کے لیے بالکل لا علمی اور جہالت ہوتی ہے اس پر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جتنے بڑے بڑے ائمہ حدیث تھے وہ صرف روایات کو بیان کرنے والے نہیں تھے، بلکہ روایات کا معنی اور مفہوم بھی اچھی طرح سمجھتے اور جانتے تھے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کی فقاہت اور لیاقت بڑے بڑے ائمہ حدیث کیا معروف ہے، اور مدارس میں پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ یہ جملہ علماء اور طلباء کی زبانوں پر عام ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو فقاہت ہے وہ ان کے ترجمۃ الباب میں ہوتی ہے، کہ امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں اور باب باندھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو مسئلہ اور عنوان قائم کرتے ہیں اس کا استدلال پھر نیچے حدیث سے کرتے ہیں۔ میں ایک صرف مثال دے کر یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ساتھ لے کر حج کے لیے نکلے تو راستے میں مقام صرف پر ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایام ماہواری آ گئے اور بڑی پریشان ہوئی۔ یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا عائشہ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف البیت، جو کام حاجی کرتے ہیں وہ تو کرتی جا لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں 35 دفعہ بیان کیا۔ حدیث ایک ہے اور 35 مرتبہ امام بخاری اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ کیوں لائے ہیں 35 مرتبہ؟ 35 دفعہ یہ حدیث لا کر امام بخاری نے اس حدیث سے 29 مسائل بیان کیے ہیں، اور اس پر 29 باب باندھے امام بخاری نے اپنی صحیح میں۔ اور پھر امام بخاری کی صرف ترجمۃ الباب میں ہی فقاہت نہیں ہوتی، امام بخاری اس حدیث کو جو مختلف اسانید کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس سند کے بیان کرنے میں بھی امام بخاری علیہ رحمہ بڑی فقاہت سے کام لیتے۔ امام مسلم کی صحیح سے آگے ہے۔ اسی طرح حنفی علماء میں سے علامہ زیلعی حنفی، یہ بھی ایک بہت بڑے حنفی علماء میں ایک عالم اور فقیہ گزرے ہیں، اور حنفی حضرات کی جو مشہور ترین کتاب فقہ کی الہدایہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر جتنی بھی بیان کردہ روایات موجود ہیں ان روایات کے بارے میں علامہ زیلعی نے اپنی اس کتاب نصب الرایہ کے اندر درج کیا ہے کہ یہ روایت کہاں سے بیان کی گئی ہے اور اس کا درجہ صحت کیا ہے۔ تو اپنی اس کتاب نصب الرایہ میں
یہ پہلی جلد ہے اور صفحہ 421 ہے۔ کتاب الصلاۃ کے اندر علامہ ذیلی لکھتے ہیں وَأَعْلَى دَرْجَةِ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحُفَّاظِ متفق علیہ شیخان، کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جس کے اوپر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کر لیا، وہ سب سے اونچے درجے کی اور صحیح ترین حدیث ہوتی ہے۔ تو امام ذیلی حنفی نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ سب سے اونچے درجے کی اگر کوئی صحیح روایت ہے تو وہ حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں بیان کریں۔ یہ تیسرے حنفی عالم مشکات کی شرح جنہوں نے لکھی ملا علی قاری، ان کی یہ کتاب ہے مرقات المفاتی اور پہلی جلد ہے اس کی، صفحہ 58۔ ملا علی قاری حنفی بھی بخاری اور مسلم کے بارے میں کہتے ہیں اتفقت العلماء علی تلقی الصحیحین بالقبول وعندہما اصح الکتب المؤلفہ، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیحین کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور انہما یہ بخاری اور مسلم یقیناً دونوں کتابیں اصح الکتب المؤلفہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتابیں ہیں۔ تو اکابر حنفی علماء بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد امام مسلم کی صحیح ہے۔ اور ہمارے مدارس میں پڑھائی جانے والی جو کتاب بخاری کا نسخہ ہے، درسی نسخہ، اس کے اوپر بھی علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے یہ بات نقل فرمائی ہے مقدمہ کے اندر کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب روئے زمین پر موجود ہے تو وہ بخاری ہے اور پھر مسلم ہے۔ یہ علامہ احمد علی سہارنپوری نے جو بخاری کا حاشیہ لکھا اور مقدمہ پہلی جلد کا 4 صفحہ ہے، کہتے ہیں واتفق العلماء علی ان اصح الکتب المصنفہ صحیح البخاری و مسلم، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنی کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح بخاری اور مسلم ہے۔ تو یہ تو میں نے معروف حنفی اکابر علماء کے چند حوالے ذکر کیے ہیں، ورنہ میں نے آج تھوڑے سے وقت میں حنفی علماء کی جو کتابوں کو کھنگالا، خاص طور پر جو دیوبندی علماء ہیں ان میں سے 31 علماء کی کتابوں میں سے میں نے آج دیکھا کہ وہ سارے کے سارے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح ہے۔ اس بجائے اس کے کہ میں یہ سارے حوالے ذکر کروں، میں صرف دیوبندی علماء میں سے ایک حوالہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر میں بریلوی علماء کے چند حوالے دے کر پھر صحیح بخاری کے دیگر مقامات کی طرف آتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حجیت حدیث، یہ ایک بہت بڑے دیوبندی عالم محمد ادریس کاندلوی صاحب کی مرتب کردہ، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے استاذ المحدثین مولانا محمد ادریس کاندلوی، اور اس کی تدوین اور فہرست جو بنائی ہے یہ ڈاکٹر محمد سعد صدیقی نے مرتب کی ہے جو پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ کی جو صحیح بخاری ہے اس کا مقام بیان کرتے وقت یہ لکھتے ہیں صفحہ 175 کے اوپر، یہ بڑی شاندار عبارت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اختصار سے ساری آپ کو سناؤں، آپ ذرا توجہ کریں۔ کہتے ہیں یہ لاجواب کتاب ان 6 لاکھ حدیثوں کا انتخاب ہے جو امام بخاری کو محفوظ تھی، یاد تھیں 6 لاکھ حدیثیں، ان کا یہ لاجواب انتخاب ہے۔ جس شان سے صحیح بخاری کی تالیف عمل میں آئی وہ بھی ایک کرامت ہے۔ کہتے ہیں جس شان سے صحیح بخاری کی تالیف عمل میں آئی وہ بھی ایک کرامت ہے، وہ یہ کہ امام بخاری
جب کسی حدیث کے لکھنے کا ارادہ کرتے تو اول غسل کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور اس کے بعد حدیث کو لکھتے۔ اس طرح 16 سال کے عرصہ میں اس تالیف لطیف سے فراغت پائی، اور اسی طرح تراجم ابواب کو خاص طور پر مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بیٹھ کر لکھا، یعنی وہ ٹکڑا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کا یہ جو درمیانہ ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ امام بخاری نے اس روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر صحیح بخاری کے تراجم میں ابواب مرتب فرمائے، اور ہر ترجمۃ الباب کے لکھنے کے بعد کے وقت کہتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ تو کیوں نہ یہ کرامت بنے امام بخاری کی کہ بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر، استخارہ کر کے، صحت حدیث کا تیقن حاصل کر کے پھر امام بخاری اپنی صحیح میں حدیث درج کرتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اس اخلاص اور حسن نیت کا یہ نتیجہ ہوا کہ جامع صحیح اتنی مقبول ہوئی کہ ان کی ہی زندگی میں 90,000 آدمیوں نے بلا واسطہ امام بخاری سے یہ کتاب سنی اور پڑھی۔ 90,000 بندوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی بھی اور امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھی بھی۔ پھر آگے کہتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد مشرق و مغرب، شمال و جنوب، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں اس کا درس جاری ہو گیا، عام مساجد میں بھی، اور وہ 3 مسجدیں جن کے پائے کی روئے زمین پر کوئی مساجد نہیں ہے، وہ بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں باقاعدہ 3 مسجدوں کی فضیلت کا باب باندھ کر لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد حدیث نقل فرمائی۔ تو ان مسجدوں میں بھی، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں اور مسجد اقصی میں، اور کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف صحیح بخاری کا درس جاری ہو گیا۔ اور آگے لکھتے ہیں اور اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ان لوگوں کی گواہی ہے جو نام صحیح بخاری کا لیتے ہیں، لیکن جب بخاری پڑھی جاتی ہے، بخاری کی حدیثیں بیان کی جاتی ہے، اس وقت پھر ان کا رخ صحیح بخاری سے مڑ کر کوفے کی طرف ہو جاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کا درس امام بخاری کے بعد مشرق و مغرب، شمال جنوب، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی ہر طرف جاری ہو گیا اور اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ آگے صفحہ 176 پر لکھتے ہیں سینکڑوں حواشی اور شروع اس پر لکھے گئے اور انشاءاللہ لکھے جائیں گے سلف سے لے کر خلف تک۔ اب دیکھیے حنفیوں کا مسئلہ، بخاری کی حدیث ماننے کی باری آئے تو پھر رخ موڑ لیں، مصیبت اور پریشانی کا وقت آئے تو بخاری کا ختم کریں۔ کہتے ہیں سلف سے لے کر خلف تک یہ معمول رہا کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی پیش آئی تو اس کے لیے علماء کرام نے مل کر صحیح بخاری کا ختم پڑھا۔ بس ان کو سوائے ختموں کے اور کسی کام کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم بخاری کی برکت سے یہ پریشانی دور فرمائی۔ علماء صالحین کا اجماع ہے کہ دشمنوں سے خوف کی حالت میں، مرض یا قحط سالی میں صحیح بخاری کی تلاوت تریاق کا حکم رکھتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کیا یہ، اب یہ عبارت بڑی توجہ والی ہے، کیا یہ تمام روئے زمین کے علماء کی متفقہ سازش تھی کہ بخاری کو اس درجہ آسمان پر پہنچایا کہ اس کی تلاوت اور اس کا درس و تدریس، اس کا حاشیہ اور شرح لکھنا عبادت اور سعادت سمجھنے لگے، یا من جانب اللہ تلقی بالقبول تھی؟
کہ بجلی کی طرح مشرق اور مغرب میں کوند گئی اور کوئی دل ایسا باقی نہ رہا کہ بخاری کی محبوبیت اور مقبولیت اس کے رگو پے میں نہ سرایت کر گئی ہو۔ آگے قرآن کی آیت لکھتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، یعنی اگر تم روئے زمین کے اندر موجود جو کچھ بھی ہے سب کچھ پوری دنیا کی دولت خرچ کر ڈالو اور لوگوں کے دلوں میں اپنی الفت پیدا کرنا چاہو تو الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالتا ہے۔ تو یہ پیسے لگا کر دولت لگا کر امام بخاری کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ امام بخاری کے اخلاص کا نتیجہ تھا، محنت کا نتیجہ تھا، رسول اللہ کی حدیث سے محبت کا نتیجہ تھا کہ ہر طرف آسمان و زمین کے تمام اطراف و اکناف میں اس کے بقول کوئی دل ایسا خالی نہ رہا جس دل میں امام بخاری کی محبوبیت اور مقبولیت سرایت نہ کر گئی ہو۔ پھر کہتے ہیں دلوں کو کسی بات پر متفق کر دینا یہ صرف خداوند کریم اور عزیز و حکیم کی قدرت میں ہے، بشر کی قدرت سے خارج ہے۔ خدا کی قسم، یہ آگے قسم اٹھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو اس قسم کی مقبولیت اور محبوبیت، قرآن کریم کی مقبولیت اور محبوبیت کا ایک عکس اور پرتو معلوم ہوتی ہے کہ بخاری قرآن کا عکس ہے، بخاری قرآن کا ذل ہے، بخاری قرآن کا پرتو ہے۔ تو یہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے بخاری قرآن کا ذل لگتی ہے، قرآن کا عکس اور پرتو معلوم ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں قرآن کریم کے بعد اس قسم کی مقبولیت دنیا میں سوائے صحیح بخاری کے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ مقبولیت صرف اللہ مالک الملک نے صحیح بخاری کو عطا فرمائی، جس کو مخالفین نے بھی تسلیم کیا۔ علماء دیوبند کے بہت بڑے ایک عالم، جس کے متعلق آج میں نے دیکھا بعض دیوبندیوں نے اتنا غلو کیا، انہوں نے کہا کہ یہ فقہات اور حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ کون؟ علامہ انور شاہ کشمیری۔ یہ انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے فیض الباری علی صحیح البخاری، جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 45 ہے۔ اس کے اوپر عنوان موٹا یہ قائم کیا ہے القول الفصل فی ان خبر الصحیحین یفید القطع، کہ یہ ایک قطعی اور فیصلہ کن بات ہے کہ بخاری اور مسلم کی دونوں کتابوں کی جو حدیثیں ہیں یفید القطع، یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ امام بڑے بڑے ائمہ میں سے شمس الائمہ سرخسی حنفیہ میں سے اور حنابلہ میں سے کہتا ہے ابن تیمیہ اور امام ابن صلاح، یہ سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ بخاری کی حدیثیں اور مسلم کی حدیثیں یہ قطعی اور یقینی ہیں، اور کہتا ہے میری رائے بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث کو قطعی اور یقینی سمجھتے ہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں جو علماء اناف اپنا سلسلہ قائم کرتے ہیں حدیث کی سند کا، وہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے جا کر جوڑتے ہیں۔ میں آخر میں شاہ ولی اللہ کی بھی ایک عبارت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حجت اللہ البالغہ جو مدارس کے اندر آخری کلاس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 134 کے اوپر بخاری اور مسلم کے متعلق بڑی کمال کی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین۔ کہتے ہیں کہ محدثین کا بخاری اور مسلم کے بارے میں اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم
دونوں حدیث کی کتابوں میں جتنی مرفوع متصل حدیث مروی ہیں وہ یقینی طور پر صحیح ہیں، اور اپنے مصنفین تک یہ دونوں کتابیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا، ہر وہ بندہ جو بخاری کی توہین کرے یا مسلم کی توہین کرے، بخاری اور مسلم کے معاملے کو ہلکا جانے، فَمُبْتَدِعٌ، وہ بدعتی ہے، مُتَّبِعٌ غیر سبیل المومنین، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانے والا۔ تو شاہ ولی اللہ اس بندے کو بدعتی قرار دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی اہانت کرتا ہے، اور اس کو مومنوں کی راہ سے ہٹا ہوا قرار دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی توہین کرتا ہے۔ تو یہ تو میں نے اکابر حنفی علماء کے حوالے عرض کیے۔ اب میں آپ کو حنفی علماء کی یہ جو دوسری شاخ ہے جس کے متعلق بالخصوص آج میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے بانی مبانی احمد رضا خان بریلوی کے چند حوالے عرض کرتا ہوں بخاری مسلم کے حوالے سے۔ یہ فتاوی رضویہ جو یہاں آپ کے لاہور سے ہی تباہ ہوئی ہے، جامعہ نظامیہ والوں نے فتاوی رضویہ کا اس کی عبارتوں کا ترجمہ کر کے اور مزید حواشی لگا کر جو اس کتاب کو تباہ کیا۔ اس کتاب کے اندر فتاوی رضویہ جامعہ نظامیہ کی تباہ شدہ 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 174 ہے۔ امام بخاری اور مسلم کی صحیح کے ایک راوی ہیں جن کا نام ہے محمد بن فضیل۔ محمد بن فضیل جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ان پر کسی نے ذرا اور کلام کیا تو یہ بخاری اور مسلم کے ایک راوی کا دفاع کرتے ہوئے احمد رضا خان نے لکھا، کہتے ہیں یہ بھی شرم نہ آئی، عبارت دیکھیے اس کی، کہتا ہے یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محمد بن فضیل صحیح بخاری و صحیح مسلم کے رجال سے ہے، کہ بخاری اور مسلم کے راوی پر جرح کرتے ہوئے احمد رضا خان بھی لکھتا ہے کہ شرم نہیں آئی۔ پھر آگے یہ بات کہتا ہے اسی کتاب کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح جو ہے اس کی مزید تفصیل اور توضیح، اس کی ایک دوسری کتاب یہ روحوں کی دنیا، یہ بھی یہاں آپ کے لاہور سے چھپی ہے، فرید بک سٹال، احمد رضا خان بریلوی کی، صفحہ نمبر 220 ہے اس کتاب کا۔ اس کے اندر بخاری اور مسلم کے بارے میں اس نے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کی تو مخالف کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے شدت تعصب نے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی احادیث جلیلہ کو شاید دیکھنے نہ دیا، شرم شرم شرم۔ کہتا ہے کہ جو شدت تعصب سے بخاری اور مسلم کی حدیث کو نہیں دیکھتا، 3 بار کہتا ہے شرم شرم شرم۔ اسی کتاب کے اندر آگے صفحہ نمبر 222 پر احمد رضا خان نے لکھا ہے صحاح جلیلہ مشہورہ بخاری و مسلم کے مقابل ایسی شواذ غریبہ و نوادر مجہولہ اجزائے خاملہ ذکر کرتے شرم نہ آئی۔ کہتا جہاں بخاری کی حدیث آ جائے، مسلم کی حدیث آ جائے، تو بخاری اور مسلم کی حدیث کے مقابلے میں شاذ قسم کی روایتیں پیش کرنا اور مجہول قسم کے اجزاء رکھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شرم کرنی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں بخاری اور مسلم کی حدیث آ جاتی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص مقابلے میں کوئی شاذ اور غریب روایت پیش کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک اس کو شرم کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ان کی تیسری کتاب احکام شریعت، اس کا صفحہ 79 ہے، اس کے اندر امام بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ازاں جملہ اجل و اعلیٰ حدیث صحیح بخاری شریف ہے، یعنی سب سے اجل اور سب سے اعلیٰ اور عمدہ حدیث کہتا ہے صحیح بخاری شریف ہے۔ تو صحیح بخاری کا یہ مقام ایسا ہے میرے بھائیوں کہ بڑے بڑے حنفی علماء خواہ وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی علماء سے تعلق رکھتے ہوں،
صحیح معنوں میں انکار نہیں کر سکتے۔ تو بریلوی علماء میں سے اس وقت ایک بڑے معروف ان کے عالم ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، جس نے بخاری کی شرح بھی لکھنی شروع کی ہوئی ہے۔ نعمت الباری کے نام سے 2 جلدیں چھپ چکی ہیں، شرح صحیح مسلم بھی اس کی 7 جلدوں میں طبع ہوئی ہے، اور طبیان القرآن اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، یہ بھی 12 جلدوں میں، یہ فرید بک سٹال والوں نے شائع کی ہے۔ تو اس کی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، تذکرۃ المحدثین۔ اب اس میں صفحہ نمبر 221 سے ایک میں عبارت عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ احادیث کے پرکھنے میں امام بخاری کا مقام سب سے اونچا ہے۔ پھر اس کے ساتھ امام بخاری کی جو صحیح ہے اس کی فضیلت اور منقبت بیان کرتے ہوئے اس نے صحیح بخاری کے متعلق صفحہ نمبر 194 پر لکھا ہے، کہتا ہے علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے امام شافعی نے موطا امام مالک کو صحیح ترین کتاب قرار دیا تھا، لیکن وہ صحیح بخاری کی تصنیف سے پہلے کی بات تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے منظر وجود میں آنے کے بعد متقدمین کی تمام کتابیں پس منظر میں چلی گئی۔ جب بخاری شریف مرتب ہو گئی تو پہلے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری کتابیں پس منظر میں چلی گئیں۔ پھر اس نے اپنی اسی کتاب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے حوالے سے صفحہ نمبر 198 پر لکھا ہے، کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح امام بخاری مقبول تھے، اب یہ نا چونکہ ان کا خوابوں پر بھی بڑا عقیدہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح امام بخاری مقبول تھے اسی طرح ان کی صحیح بخاری بھی بارگاہ رسالت میں شرف پذیرائی رکھتی ہے۔ کہتا ہے ابو زید مروزی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان سویا ہوا تھا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سوئے ہوئے تھے۔ کہتا ہے میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور نے فرمایا ابو زید شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتا ہے میں نے عرض کیا حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی جامع۔ ان کے بقول جو خوابوں پر زیادہ مدار رکھنے والے ہیں طاہر القادری صاحب کی طرح، تو ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زید کو خواب میں یہ بات کہی کہ کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عرض کیا حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی بخاری۔ اگلی بات ذرا اس سے بھی بڑی قابل توجہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خواب میں ملتے ہیں نا تو عالم بیداری میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اسی نظریے کے پیش نظر اگلی بات لکھی ہے، آگے کہتا ہے انور شاہ کشمیری بیان کرتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری کی کتاب بھی یہاں میرے پاس پڑھی ہوئی ہے فیض الباری، تو اس کے حوالے سے لکھتا ہے انور شاہ کشمیری بیان کرتے ہیں، یہ سب سے نیچے پڑھی، کہ امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ساتھیوں کے ساتھ، عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 ساتھیوں کے ساتھ جاگتے میں صحیح بخاری پڑھی ہے، اور ان 8 ساتھیوں میں سے ایک حنفی تھا۔ تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں عبد الوہاب شارانی کو اور ان کے 8 ساتھیوں کو صحیح بخاری پڑھائی ہے۔ اب یہاں پر بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں 8 بندوں کو ان کے بقول صحیح بخاری پڑھائی ہے، تو اگر صحیح بخاری میں کوئی کمزور
یا کچی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے بھئی اس کو صحیح بخاری سے نکال دو، باقی ساری صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بقول صحیح بخاری کو اپنی کتاب قرار دے رہے ہیں۔ وہ جو عبدالوہاب شعرانی کا ذکر کر کے غلام رسول سعیدی نے انور شاہ کشمیری کے حوالے سے بات ذکر کی، یہ اس کی فیض الباری پہلی جلد کا صفحہ نمبر 204 ہے، جس کے اوپر یہ پوری عبارت موجود ہے کہ عالم بیداری میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری پڑھائی۔ تو میرے بھائیو، یہ حوالے میں نے صرف اس لیے عرض کیے تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو لوگ صحیح بخاری کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں یا صحیح بخاری کا مقام گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بھی اپنے اکابر بڑے بڑے ائمہ اور علماء نے امام بخاری کی نہ صحیح بخاری کا انکار کیا ہے اور نہ ہی وہ امام بخاری کی عظمت کا انکار کر سکے، بلکہ انہوں نے امام بخاری کی صحیح کو روئے زمین پر موجود اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دیا۔ تو یہ بات عرض کرنے کے بعد اگلی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج کا ہمارا بالخصوص پروگرام ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، بعض بھائیوں نے شاید دیکھا بھی ہو، مختلف ٹی وی چینلز پر دورہ بخاری کے نام سے ہمارے ملک کی ایک بڑی معروف ترین مذہبی اور سیاسی جماعت کے لیڈر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو دورہ بخاری کے نام سے برمنگم میں پروگرام کیا، اس کو مختلف ٹی وی چینلز پر شائع کیا جا رہا ہے۔ گائے بگائے اس کی سیڈیز لگا دی جاتی ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو صرف بخاری کا نام لیتے ہیں، اصل بخاری کے جو نظریات ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا صحیح بخاری کے حوالے سے پھر ان کا یہ جو دورہ برمنگم یوکے میں جامع مسجد گھمگول شریف میں ہوا، تو اس کی تفصیل یہ میرے ہاتھ میں منہاج القرآن ماہنامہ نومبر 2006 کا، اس کے اندر اس کی پہلی قسط طبع ہوئی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم پہلی قسط کا کچھ جو ابتدائیہ ہے ان کا، اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ یہ منہاج القرآن نومبر 2006 کا طاہر القادری صاحب کا ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے عقائد اہل سنت اور فقہ حنفی سے متعلق اشکالات کا ازالہ، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا علمی و تحقیقی خطاب۔ ابھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ کتنا علمی اور تحقیقی خطاب ہے، جو بالکل اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں، لفظ تحقیق ضرور اس پر لکھا ہوا ہے لیکن تحقیق سے بالکل عاری اور خالی ہے۔ طاہر القادری صاحب نے پہلا عنوان یہ قائم کیا ہے دورہ بخاری کراتے ہوئے سند یا اسناد کی اہمیت۔ آپ لوگ پڑھتے اور دیکھتے اور سنتے ہوں گے کہ جب کوئی حدیث محدثین بیان کرتے ہیں تو حدیث کے بیان کرنے سے قبل اس حدیث کی سند بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند اور واسطے سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الایمان میرے سامنے اس کی کھلی ہے، یہ ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 9، الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب یہ حدیث امام بخاری علیہ رحمہ کو کیسے معلوم ہوئی؟ کیونکہ امام بخاری نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، تو امام بخاری اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند بیان کرتے ہیں جس واسطے سے ان کو یہ بات پہنچی۔ مثلا امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال
عن عبد الله بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں ہمارے استاد عبداللہ بن محمد نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے فرمایا ہمیں ابو عامر العقدی نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں سلیمان بن بلال نے یہ حدیث بیان کی. سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی. تو یہ جو راویوں کا شروع میں تسلسل ہوتا ہے محدث سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو محدثین سند یا اسناد سے تعبیر کرتے ہیں. تو طاہر القادری صاحب نے دورہ بخاری کی ابتدا کرتے ہوئے سند کی اہمیت کے بارے میں اپنی کچھ علمی تحقیقات پیش کی ہیں اور اپنی ڈاکٹریٹ کا ثبوت دیا ہے. کیا پہلی بات لکھی ہے؟ یہ صفحہ نمبر 20 منہاج القرآن ماہنامہ نومبر 2006. دیکھیے یہ لکھتے ہیں عن ثابت ابن قیس تسمعون ویسمع منکم ویسمع من الذین یسمعون منکم ویسمع من الذین یسمعون من الذین یسمعون منکم. کہ ترجمہ بھی انہی کا ہے. حضرت ثابت بن قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے سنو گے اور پھر آگے تم سے سنا جائے گا، اور جنہوں نے تم سے سنی ہوگی پھر آگے ان سے سنا جائے گا، اور پھر ان سے میری حدیث سنی جائے گی جن لوگوں نے پہلے سنانے والوں سے سنا ہوگا. یہ حدیث انہوں نے اپنی طرف سے ایک بیان کی. حوالہ کیا دیا؟ مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137. اب وہ کتاب جہاں سے طاہر القادری صاحب نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، پتہ نہیں علم و تحقیق ان کے نزدیک کس چیز کا نام ہے. کتاب کی جلد اور اس کا صفحہ بھی باقاعدہ ذکر کیا ہوا ہے، لیکن جو الفاظ صحابی کی طرف منسوب کر کے اس کتاب میں حوالہ دیا گیا وہ کتاب میں کچھ اور ہے اور طاہر القادری صاحب کی عبارت میں کچھ اور ہے. کتاب کے اندر یہ میرے سامنے کتاب ہے، کتاب العلم مجمع الزوائد، باب نمبر اس کا 28 ہے. باب کا عنوان ہے باب فی سماع الحدیث و تبلیغہ، حدیث سننے اور اس کو آگے پہنچانے کا بیان. یہ باب باندھا امام حیثمی نے. اب روایت نقل کی، انہوں نے لکھا عن ثابت ابن قیس، یہاں ہے عن ثابت ابن قیس ابن شماس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبارت بھی یہاں بیچ میں رسول اللہ کا واسطہ ہی نہیں ہے لکھا ہوا. جہاں سے قادری صاحب نے نقل کیا ہے ایک تو وہاں اللہ کے رسول کا یہاں واسطہ ذکر کیا ہوا ہے، اور طاہر القادری صاحب کے درج کردہ روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہی بیان نہیں ہوا. دوسری بات، جو الفاظ یہاں درج ہیں طاہر القادری صاحب نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ اور بنا کر حدیث کے اندر داخل کر دیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی علمی اور تحقیقی ڈگری حاصل ہے. یہ دیکھیں اس میں الفاظ ہیں تسمعون ویسمع منکم، تم حدیثیں سنتے ہو اور پھر تم سے سنی جائے گی. ویسمع ممن یسمع منکم، جن لوگوں نے تم سے سماع کیا ہے پھر آگے ان سے سنی جائے گی. یہاں تک اتنی بات ہے حدیث کے اندر. طاہر القادری صاحب نے آگے کیا لگا دیا؟ کہتے ہیں تسمعون ویسمع منکم ویسمع من الذین، حالانکہ یہاں من الذین ہی نہیں ہے، یسمع ممن یسمع منکم ہے. پھر آگے اپنی طرف سے جملے لگا دیے ویسمع من الذین یسمعون من الذین یسمعون منکم. حالانکہ یہ الفاظ اس کتاب کے اندر جس حدیث کا حوالہ طاہر القادری صاحب دے رہے ہیں اپنے منہاج میں یہاں بالکل موجود ہی نہیں ہے. پھر اگلی بات میں اور عرض کروں، تحقیق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اندھا دھند مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاؤ
تو اس کا نام تحقیق رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحدیث اہل الحدیث کو عطا فرمائی ہے، جن کا کام ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، پڑھانا، بیان کرنا، سننا، سنانا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ کتاب طاہر القادری صاحب کا حوالہ دیکھا کہ انہوں نے مجمع الزوائد کا حوالہ دیا، علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں یہ روایت بیان کر کے آگے فرمایا ہے رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر۔ اس روایت کو امام بزار نے اور امام طبرانی نے اپنی موجم کبیر میں بیان کیا۔ میں نے سمجھا شاید ہو سکتا ہے قادری صاحب نے مجمع الزوائد کا حوالہ دیا ہے، آگے طبرانی اور بزار کے حوالے سے روایت ہے، تو یہ الفاظ جو طاہر القادری صاحب نے بیان کر دیے ہیں ہو سکتا ہے طبرانی کے اندر یا مسند بزار میں ہو۔ تو تحقیق تو اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں سے اصل کتاب کا حوالہ ہے بندہ اس کو بھی دیکھے۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند بزار کے جو زوائد ہیں، یعنی وہ حدیثیں مسند بزار کی جو سیاستہ کے سے علاوہ ہیں، کچھ تو وہ حدیثیں مسند بزار میں جو کتب ستہ میں بھی موجود ہیں، اور مسند بزار میں کچھ وہ حدیثیں ہیں جو کتب ستہ کے علاوہ بھی ہیں۔ تو وہ جو کتب ستہ کے علاوہ حدیثیں ہیں اس کو علامہ ہیثمی نے مسند بزار سے نکال کر علیحدہ کیا، اس کا نام رکھا ہے کشف الاستار عن زوائد البزار علی الکتب الستہ۔ تو یہ مسند بزار کے زوائد ہیں۔ تو مسند بزار کے جو زوائد ہیں اس کے اندر یہ پہلی جلد میں صفحہ نمبر 87 کے اوپر وہ روایت بیان ہوئی ہے جو علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب میں درج کی۔ علامہ ہیثمی تو محدث تھے، روایت جہاں سے نقل کی من و عن اسی طرح جس طرح مجمع زوائد میں ہے علامہ ہیثمی کی، اسی طرح یہ کشف الاستار جو مسند بزار کے زوائد ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس میں الفاظ ہیں عن ثابت ابن قیس ابن شماس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح مجموع الزوائد میں ہیں تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، جتنے الفاظ وہاں پر علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں درج کیے اتنے ہی الفاظ مسند بزار میں موجود ہیں۔ اس سے آگے وہ جو طاہر القادری صاحب نے الفاظ بیان کیے ہیں اپنی طرف سے وہ مسند بزار میں بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا حوالہ جو امام طبرانی کی موجم کبیر کا پیش کیا علامہ ہیثمی نے، یہ میرے ہاتھ میں طبرانی کی موجم کبیر بھی اصل کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کی یہ دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 71 ہے اور حدیث نمبر 1321 ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ ہیں عن ثابت ابن قیس ابن شماس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ اگلے الفاظ جو طاہر القادری صاحب کے رسالے منہاج کے اندر لکھے گئے اور دورہ بخاری میں جو انہوں نے بیان کیے وہ ان کے اپنے وضع کردہ ہیں، وہ حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ دیانت نام کی شاید چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، حوالہ جس حدیث کی کتاب کا باقاعدہ جلد اور صفحہ دے کر لکھ رہے ہو، کم از کم وہاں نظر کمزور تھی تو اینک لگا لیتے، یا کوئی جتنے اصحاب ہیں باقی ساتھ کام کروانے والے، یہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ جتنی کتابیں ان کے نام پر طبع کی گئی ہیں نا وہ ان کی اپنی نہیں ہیں، لکھنے والے کوئی اور ہیں اور نام ان کے چھپتی ہیں۔ یہ ایک دفعہ دلیل راہ بریلوی علماء کا رسالہ نکلتا ہے، اس کے اندر مفتی محمد خان قادری صاحب کا انٹرویو شائع ہوا، یہ پہلے منہاج میں کام کرتے تھے، انہوں نے اس میں انکشاف کیا، کہتے ہیں کہ کتنی ساری کتابیں ایسی ہیں جو طاہر القادری صاحب نے خود نہیں لکھی بلکہ وہاں اور کئی علماء ہیں کام کرنے والے، لکھتے وہ ہیں طبع ان کے نام ہوتی۔ شاید شیخ الاسلام بننے کا کوئی زوم پیدا ہو گیا ہے، شیخ کے طور پر پیش ہی نہ کرتے،
کیونکہ جب شرط لگائی کہ روایت وہ ہونی چاہیے جس کی سند متصل ہو، اس کی تو سند ہی منقطع ہے۔ یہ علامہ ہیثمی نے، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، علامہ ہیثمی نے اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے لکھا ہے وعبد الرحمن ابن ابی لیلہ لم یسمع من ثابت ابن قیس، کہ اس روایت کا ایک راوی جس کا نام عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے، اس نے ثابت بن قیس سے یہ روایت سنی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تو انقطاع ہے، اور قادری صاحب پیش کر رہے ہیں دلیل سند متصل ہونی چاہیے۔ تو پہلی جو بنیاد ہی رکھی ہے وہی کچی ہے، کیونکہ جہاں سے روایت پیش کر رہے ہیں آگے حکم لگا ہوا ہے اس کے اوپر، محدث نے، علامہ ہیثمی نے آگے حکم لگایا ہوا ہے کہ اس روایت میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس سے روایت سننا ہی ثابت نہیں ہے۔ یا تیسری خرابی انہوں نے یہ کی کہ روایت تو مجمع زوائد کے حوالے سے بیان کر دی، لیکن جو حکم تھا وہ چھپا گئے۔ یہ بھی تو کوئی دیانت نہیں ہے نا کہ محدث کی کتاب سے تم ایک روایت پیش کرو اور محدث نے آگے اس روایت پر جو حکم لگایا ہے وہ تم چھپا جاؤ۔ یہ بھی تو بددیانتی کی انتہا ہے۔ یا تو یہ کرتے نا کہ اپنے علامہ ہیثمی سے اختلاف کرتے کہ تم نے کہا ہے کہ سما نہیں ہے، میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ سما ہے، پھر بھی کوئی بات ہوتی۔ لیکن طاہر القادری صاحب نے یہ بھی نہیں کیا، اس کی نہ دلیل دی ہے راوی کی اپنے شیخ سے اوپر جس سے بیان کر رہا ہے سما کی، اور نہ ہی علامہ ہیثمی کا آگے حکم بیان کیا، اور جو دعویٰ قائم کیا ہے دلیل بھی بالکل اس کے متضاد ہے۔ دعویٰ سند کے متصل ہونے کا قائم کیا ہے اور دلیل سند منقطع کی پیش کر رہے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھیے، طاہر القادری صاحب کا مبلغ علم کہتے ہیں کہ بلکہ متصل معتمد، متصل اور روایت کیا آنی چاہیے؟ معتمد، قابل اعتماد روایت ہو، راوی قابل اعتماد ہو، روایت بھی معتمد ہو۔ انہوں نے آگے اسی دورہ بخاری میں جو پڑھایا ہے ایک روایت پیش کی، یہ سنن ابن ماجہ سے جلد نمبر 1 صفحہ 25 حدیث نمبر 65 حوالہ دیا ہوا ہے۔ اب پھر آگے ان کی اپنی ایک کتاب المنہاج السوی کا صفحہ 34 دیا ہوا ہے۔ میں اصل کتاب ابن ماجہ نکال کر آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ یہ جو سنن ابن ماجہ میں 65 نمبر روایت طاہر القادری صاحب نے بیان کی ہے، اس میں بھی بڑے گول کھلائے۔ ابھی صرف میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، باقی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے یہاں سے روایت دی ہے حدثنا سہل بن ابی سہل و محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد السلام بن صالح ابو سلط الحربی قال حدثنا علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میں بات مرض کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں سے بھی جو سند نقل کیا ابن ماجہ میں الفاظ کچھ اور ہیں، اور طاہر القادری صاحب نے ابن ماجہ کا حوالہ دیا تو وہاں الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ بہرحال یہ بات نہیں میری، ابھی میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب نے کیا کہا کہ راوی جو ہے جو روایت بیان کر رہا ہے اس کی سند متصل ہو اور معتمد ہو۔ اب یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے اس کے اندر ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد السلام بن صالح ابو سلط الحروی۔ ابو سلط اس کی کنیت ہے، نام اس کا عبد السلام ہے اور اس کے باپ کا نام صالح ہے۔ اب یہ راوی ہے کیسا؟ ائمہ حدیث نے اس راوی کو متروک اور ضعیف ترین قرار دیا، بلکہ رافضی اور خبیث قرار دیا۔ یہ میں عرض کرتا ہوں امام صاحبی کی کتب ستہ کے راویوں پر کتاب الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب ستہ، علامہ ذہبی اپنی کتاب
الکاشف کے 652 صفحہ کے اوپر اس راوی کے متعلق یہ بات نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں عبدالسلام بن صالح ابو سلط الحروی واہن شیعی متہم ما صلاحہ، کہتا ہے کہ بظاہر کچھ اس میں صلاحیت اور نیکی ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں متہم ہے اور شیعہ بھی ہے اور واہن انتہائی کمزور راوی بھی ہے۔ جو راوی شیعہ بھی ہو اور حدیث کے اندر متہم بھی ہو اور انتہائی کمزور بھی ہو تو ایسے راوی کی روایت معتمد کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی کے متعلق امام ذہبی نے اپنی دوسری کتاب، یہ علامہ ذہبی کی جو ضعیف راویوں کے اوپر کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 249 کے اوپر دیوان الضعفاء والمتروکین، یہ امام ذہبی کی جو راوی متروک ہو گئے، ضعفاء اور کمزور گردانے گئے، ان پر کتاب لکھی امام ذہبی نے۔ اس کے اندر کہتے ہیں اتہمہ بالقذب غیر واحد قال ابو زرعہ لم یکن بثقۃ وقال ابن عدی متہم وقال غیرہ رافضی، کہتے ہیں کہ یہ امام ابو زرعہ رازی فرماتے ہیں لم یکن بثقۃ، یہ قابل اعتماد راوی ہی نہیں ہے، اور ابن عدی فرماتے ہیں اور ابن عدی کے علاوہ بھی کہ یہ رافضی بھی ہے۔ آگے امام ذہبی نے قاف کی علامت دے کر یہ بتایا ہے کہ یہ ابن ماجہ کا راوی ہے۔ اور اسی طرح اسی راوی کے متعلق جو ہے امام الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ اس کا ضعف بیان کرتے وقت اپنے باپ ابو حاتم رازی سے اور ایک اور بہت بڑے جرح تعدیل کے امام اور محدث امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہم، ان سے نقل کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 48 سے الجرح والتعدیل کتاب ہے، الجزء السادس ہے اس کا، اور ترجمہ نمبر 257۔ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی سألت ابی عنہ فقال لم يكن عندي بصدوق وهو ضعيف ولم يحدثني عنه واما ابو زرعة فامر ان يضرب على حديث ابي سلط وقال لا احدث عنه ولا ارضاه، کہتے میں نے اپنے باپ ابو حاتم رازی سے اس عبدالسلام بن صالح الحروی کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ راوی سچا نہیں ہے اور ضعیف ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ اور امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں کہ اس کی بیان کردہ روایتوں پر قلم پھیر دیا جائے، اور لا احدث عنہ ولا ارضاہ، فرماتے نہ میں اس سے روایت بیان کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اور بھی بہرحال اس میں بڑے بڑے ائمہ حدیث کا کلام موجود ہے۔ یہ امام ذہبی نے اسی طرح المغنی کے اندر بھی تقریباً یہی بات بیان فرمائی ہے۔ میں صرف ان کا یہ ایک قول نقل کر کے بات آگے کرتا ہوں۔ بہرحال ائمہ حدیث کی عبارتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ عبدالسلام بن صالح جو ہے یہ متروک الحدیث ہے۔ یہ امام ذہبی نے المغنی فی ضعفاء الرجال کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابو سلط الحروی الشیعی، آگے فرماتے ہیں متروک الحدیث، قال ابن عدی متہم، شیعہ اور رافضی بھی ہے، متروک الحدیث بھی ہے، حدیث بیان کرنے پر اس کے اوپر تہمت بھی ہے کہ یہ باتیں بیان کرنے میں جھوٹ بول جاتا ہے، اور امام دارقطنی وغیرہ نے کئی ایک نے اس کو کذاب بھی قرار دیا ہے۔ اب ایسا راوی جو کذاب بھی ہو، متروک الحدیث بھی ہو، متہم بالقذب بھی ہو اور وضاع بھی ہو، ائمہ حدیث اس کو جو ہے نا غیر ثقہ اور غیر قابل اعتماد قرار دیتے ہوں اور خبیث کا لفظ بھی اس کے لیے درج کرتے ہوں، تو کیا ایسے راوی کی روایت معتمد ہو سکتی؟ تو طاہر القادری صاحب نے جو اصول قائم کیا، خود ہی اس اصول کا اپنے دورے میں جنازہ نکال دیا کہ جو متصل اور معتمد کی قید لگا رہے ہیں وہ قید بھی کہیں سے ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی اپنی کتابوں سے جو قید لگاتے ہیں اس کی تردید ہو رہی ہے۔ ایک یہاں آپ کو لطیفے کے طور پر بات عرض کروں، دیکھیں ہم لوگ تو صحیح بخاری کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح نام لیتے ہیں
اسی طرح صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق ہمارا عقیدہ اور عمل بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اب جب ان لوگوں کو صحیح بخاری راس نہ آئی، طاہر القادری گروپ کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کے مقابلے میں ایک کتاب مرتب فرمائی۔ وہ کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام رکھا صحیح البہاری، بخاری نہیں، صحیح البہاری۔ یہ بہار کا رہنے والا ایک مولوی، اس کی مرتب کردہ کتاب بخاری کے مقابلے میں صحیح البہاری کیوں لکھی؟ آخر کیوں لکھی؟ اس کی وجہ اسی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ اس نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کی باقاعدہ وجہ بیان کی ہے کہ یہ کتاب جو ہے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ صفحہ نمبر 32 صحیح البہاری اوپر عنوان دیا ہے، آگے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لکھنی کیوں پڑی۔ یہ بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ کہتے ہیں ہندوستان کے مدارس اسلامیہ میں عام طور پر سیاستہ، مشکات المصابیح اور بلوغ المرام وغیرہ کا درس دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف آپ لوگوں کو نصیب فرمایا ہے کہ آپ کے مدارس میں سیاستہ، مشکات المصابیح اور بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث مدارس میں جب بچہ داخل ہوتا ہے، بعض مدارس میں 6 سالہ نصاب ہے، بعض ہمارے پرانے مدارس میں 8 سالہ نصاب ہے۔ جب پہلے سال بچہ داخل ہوتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ اور دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتابوں میں سے ہمارے بعض مدارس میں نخبۃ الحدیث پڑھائی جاتی ہے، بعض مدارس میں بلوغ المرام کے آخر سے ہی کتاب الجامع جو ہے وہ پہلے پڑھائی اور حفظ کرائی جاتی ہے باقاعدہ، پھر اگلے سال بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے۔ وہی روایات درج کی گئی ہیں یا ان کو ترجیح اور تقدیم دی گئی ہے جو ان محدثین کے مسلک کی معیت تھی۔ مطلب ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں بیان ہوئی وہ محدثین کے مسلک کے مطابق ہیں۔ اب یہ مسلک معلوم ہوتا ہے محدثین والا ان کا نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حدیثیں محدثین کے مسلک کی معیت تھی۔ مختارات مذہب حنفی کی بنیاد جن اخبار و آثار پر ہے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کہتا ہے کہ فقہ حنفی کا جن مسائل پر دار و مدار ہے وہ حدیثیں سیاستہ میں، مشکات میں اور بلوغ المرام میں بیان نہیں کی گئی، تو ہمیں پھر ضرورت پڑی اس کتاب کی، تو پھر کہتا ہے کہ پھر ہم نے یہ کتاب مرتب کی، اور کتاب بھی ایسی مرتب کی ہے جن کی ان کے گھر میں بھی کوئی وہ قدر ویلیو نہیں ہے۔ کوئی حنفیوں کا مدرسہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جہاں ان کے مدرسوں میں صحیح البہاری پڑھائی جائے، بلکہ بعض مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کتاب بھی ہے کہ نہیں۔ مفتی احمد یار خان گجراتی اپنی کتاب جال حق میں اس کے بہت حوالے ذکر کرتا ہے، جہاں اس کو بخاری سے حدیث نہیں ملتی وہ کہتا ہے صحیح البہاری میں ہے۔ تو یہ بخاری کے مقابلے میں باقاعدہ ان کو کتاب مرتب کرنا پڑی، انہوں نے صحیح البہاری مرتب کر دی۔ دوسرا طبقہ اٹھا، بلکہ وہ بھی ان سے ہی تعلق رکھتا ہے، مشکات المصابیح کے مقابلے میں حنفی مشکات مرتب کر دی۔ یہ زجاجۃ المصابیح اس کا موٹا ٹائٹل پر لکھا آنی مشکات الحنفی، یہ آپ کے یہاں لاہور سے فرید بک سٹال والوں نے شائع کیا حنفی مشکات، مشکات بھی حنفی بنا لی ہے۔ صحیح بخاری کے مقابلے میں صحیح البہاری بھی آ گئی ہے، بلوغ المرام کے مقابلے میں آثار السنن بھی آ گئی، لیکن ان کتابوں کا حشر ان کے علماء بھی جانتے ہیں جو ہوا اور آج تک ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے مدارس میں بھی ان کو پذیرائی نہیں ملی، اور امام بخاری کی صحیح تو تمہارے مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، اور دنیا کے تمام اطراف و اکناف میں کوئی بڑا حدیث کا ایسا مدرسہ نہیں ہوگا جہاں پر صحیح بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو، بلکہ مولوی اتنی دیر تک مولوی بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو صحیح بخاری سے گزرنا نہ پڑے۔ تو بہرحال طاہر القادری صاحب نے کیا کیا، ایک تو دورہ بخاری کی بنیاد جس روایت کے اوپر رکھی وہ روایت بھی اپنی طرف سے کافی حصہ اس کا بنا کر حدیث میں درج کر دیا۔ دوسرے نمبر پر کیا کام کیا کہ اس سے جو اصول اخذ کیا وہ ان کا بیان کردہ اصول بھی
کہ سند متصل سے حدیث مروی ہونی چاہیے، تو حدیث جو پیش کر دی وہ اس کے الٹ منقطع سند پیش کر دی، کیونکہ متصل کی ضد منقطع ہے۔ اگر انقطاع ہوگا اتصال نہیں ہوگا، جہاں اتصال ہوگا وہاں انقطاع نہیں ہوگا، یہ دو آپس میں ضدیں ہیں۔ تو طاہر القادری صاحب نے دعویٰ کچھ اور قائم کیا اور دلیل دعوے کے بالکل الٹ پیش کر دی۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کے پاس شیخ الاسلام ہونے کی تازہ ڈگری آئی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر آگے ایک اور چیز دیکھیے، کہتے ہیں سند دین ہے۔ اگلی سرخی یہ قائم کی طاہر القادری صاحب نے کہ سند دین ہے۔ دلیل دے رہے ہیں، امام مسلم نے امام محمد بن سیرین امام تابعین، ادھر پڑھیے، کا قول صحیح مسلم کے مقدمہ میں درج کیا۔ وہ کیا قول درج کیا؟ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، آگے بریکٹ میں لکھا ہے ای علم الاسناد، فانظروا من تاخذوا دینکم۔ حوالہ کیا دیا؟ یہ امام مسلم کا، حالانکہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ بھی اس طرح نہیں ہیں جس طرح طاہر القادری صاحب بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس صحیح مسلم، یہ بیروت کی دار الکتب العلمیہ کی طبع شدہ، جس کے ساتھ صحیح مسلم کی شرح امام نووی علیہ رحمہ کی طبع ہے۔ اس کے اندر پہلی جلد ہے، مقدمہ صحیح مسلم، صفحہ نمبر 78، الفاظ اس کے اندر یہ ہے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ الفاظ امن تاخذون دینکم، انہوں نے امن سے یہ ان جو ہے اس کو بھی اڑا دیا، امن کی بجائے من درج کیا، کیونکہ اپنے من کی جو بات ہوئی۔ اور پھر آگے جو لفظ ہے تاخذونا، تاخذونا کو تاخذو بنا دیا۔ یہ الفاظ بھی جو اس منہاج کے اندر طبع ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، یہاں بھی بالکل صریح خیانت کی گئی ہے۔ جو الفاظ صحیح مسلم کے ہیں وہ الفاظ یہاں نہیں ہیں۔ پھر یہ الفاظ بیان کر کے طاہر القادری صاحب بتانا کیا چاہتے ہیں کہ سند دین ہے۔ بات سمجھیے، محدثین نے حدیث کو جس طرح دین قرار دیا تو وہ پوری حدیث ما سند دین قرار دی۔ کیوں؟ کہ جو بھی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے اس کے لیے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ سند جو ہے یہ ذریعہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک پہنچنے کا۔ تو اس نے اس سے اخذ کیا کیا؟ میں اسی کے الفاظ عرض کرتا ہوں۔ کہتا ہے یہ احادیث کے متن ہے، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فعل، عمل، تقریر حدیث کا متن ہے، اور سند یا اسناد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا۔ اسناد میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ جو سند ہوتی ہے، سند کے اندر دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، دین کا کوئی مضمون نہیں ہوتا، احکام شریعت میں سے کوئی شے اسناد میں بیان نہیں ہوتی، اور تعلیمات اسلام میں سے کوئی تعلیم اسناد کا حصہ نہیں ہوتی۔ اسناد شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان شخصیتوں کے ناموں کے سلسلے کو امام مسلم اور امام ابن سیرین نے ان ھذا العلم دین ای علم الاسناد سے تعبیر کیا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہے کہ حدیث کے یہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو متن کہتے ہیں، ایک کو سند کہتے ہیں۔ متن کے اندر تو نبی پاک کا قول، آپ کا عمل، کوئی حکم، کوئی تقریر بیان ہوتی ہے۔ سند کے اندر تو ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں ہوتی، لیکن محدث دین کو کیا سند کو دین کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بے شک متن میں تعلیم ہے، متن میں تعلیم دی جاتی ہے، مگر دین تعلیم کے متن کا نہیں، تعلیم کی سند کا نام ہے۔ کہتا ہے متن کے اندر دین بیان ہوتا ہے، لیکن متن کا نام دین نہیں رکھا، سند کا نام دین رکھا ہے۔
اور سند میں چونکہ راویوں کا ذکر ہوتا ہے تو لہذا شخصیات جو ہیں پہلے ان کو لیا جائے گا، بعد میں جا کر رسول اللہ کی بات کو لیا جائے گا۔ یہ اس کا فلسفہ فکر ہے، اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب تک شخصیات کی پیروی نہیں ہوگی اتنی دیر تک حدیث تک نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھو، خالی حدیث کی سند جو ہے، کوئی محدث سند بیان کر دے، آگے کوئی متن بیان نہ کرے، اس کو کوئی عالم بھی دین نہیں کہتا۔ دین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سند کے واسطے سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل ہوئی ہے۔ تو یہ دین سند متن کے نقل کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر سند کے راوی قابل اعتماد ہوں گے تو پتہ چلے گا جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات بھی قابل اعتماد ہے، اور سند کو جو دین کہا جا رہا ہے یہ بھی بات سمجھو۔ محدثین نے حدیث کے اندر سند میں جو قیدیں لگائی ہیں، جس طرح بھی میں نے بیان کیا تھا کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، تو راوی کا عادل ہونا یہ بھی قرآن اور سنت سے معلوم ہوتا ہے، تو پھر دین کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ گواہوں کے حوالے سے یہ بات ذکر کی، ان یحکم ذوا عدل منکم، کہ تمہارے اندر دو عدل والے بندے فیصلہ کریں۔ معلوم ہوا کہ راوی کا عادل ہونا یہ اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا ہے، اور جو بات اللہ اپنے قرآن میں بتائے وہ دین نہیں تو اور کیا ہے؟ آگے اس نے ایک بڑی عجیب سی بات لکھی ہے، کہتا ہے یہ جو ابن ماجہ کی میں نے بات عرض کی تھی کہ اس نے ایک سند پیش کی، اب ابن ماجہ کے اندر جو سند کے الفاظ ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور طاہر القادری صاحب ابن ماجہ کے حوالے سے جو سند کے الفاظ پیش کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ ادھر لکھا حدثنا سہل بن ابی سہل و محمد بن اسماعیل، پہلے تو سند کے یہ دونوں راوی ہی طاہر القادری صاحب نے ذکر ہی نہیں کیے۔ آگے قالا حدثنا عبد السلام ابن صالح ابو سلط الحروی، انہوں نے عبد السلام بن صالح کو عبد السلام بن ابی صالح بنا دیا۔ کہاں صالح اور کہاں ابو صالح؟ راوی کے باپ کا نام صالح ہے، ابن ماجہ میں جہاں سے حوالہ دے رہا ہے عبد السلام بن صالح، تو طاہر القادری صاحب نقل کر رہے ہیں عبد السلام بن ابی صالح۔ آگے لکھا ہے ابو سلط الحروی قال حدثنا علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ، عن ابیہ کے بعد عن جعفر، انہوں نے عن ابیہ ای علی بن حسین بیچ میں اضافہ کیا۔ حالانکہ اگر تشریح اور تفسیر کرنی ہو تو اہل علم کا طریقہ ہے کہ کسی کتاب کا حوالہ دینا ہو تو اس کا مطلب اپنی طرف سے کوئی بیان کرنا تو بریکٹوں میں اپنی بات عرض کرتے ہیں۔ یہ بات ہی دیانت کے خلاف ہے کہ کسی شخص کی کتاب کا حوالہ دو اور اپنی طرف سے اضافے لگا کر اس کی طرف منسوب کر دو۔ پھر یہاں پر آگے ایک اور بڑی بددیانتی کی، وہ کیا لکھا؟ کہتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابن ماجہ لکھتے ہیں قال ابو سلط الحروی لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرأ، امام ابن ماجہ نے کہا کہ میرے شیخ، یہ دیکھیے ذرا امام ابن ماجہ پر بھی کتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے، کہتا ہے امام ابن ماجہ نے کہا کہ میرے شیخ امام ابو سلط الحروی نے کہا کہ اس حدیث کی صرف سند، یعنی آگے وہ نام لکھیں سارے، پڑھ کر کسی دماغی مریض پر دم کر دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر راوی جو ہے وہ قال ابو سلط سواد لام اور تا کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ قذاب رافضی خبیث راوی ہے، تو طاہر القادری صاحب نے اس کو چھپانے کے لیے پہلے سواد کو سین سے بدلا اور تا کو توا سے بدل دیا، ابو سلط بنا دیا سین لام اور توا کے ساتھ، تاکہ راوی ہی کوئی اور ہو جائے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی کتابت کی غلطی ہے، بلکہ آگے ترجمے میں بھی اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے ابو سلط الحروی سین لام اور توا، حالانکہ ابن ماجہ میں جو راوی ہے وہ سواد لام اور تا
یہ علی باتا جو تا لمبی ہے اس کے ساتھ ہے. پہلے تو راوی کو ہی بدلا، پھر یہ تہمت لگا دی کہ ابن ماجہ نے کہا میرے شیخ، حالانکہ ابو سلط الہروی یہ امام ابن ماجہ کا استاد نہیں ہے. ابن ماجہ کا راوی ضرور ہے، راوی کتاب کا ہونا اور چیز ہے، اور صاحب کتاب کا استاد ہونا اور چیز ہے. تو اس نے کہا ابن ماجہ کا استاد ظاہر کیا، اور استاد ظاہر کر کے ابن ماجہ کے ذمے یہ بات لگا دی کہ ابن ماجہ یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا یہ سند جو ہے اگر کسی دماغی مریض پر پڑھ کر اس کو دم کیا جائے تو شفا یاب ہو جائے. اصل میں وہ شیعہ ہے نا، شیعوں کے نزدیک یہ سند میں جتنے راوی ہیں وہ ان کے امام ہیں، کیونکہ شیعہ کے 12 امام ہیں نا، حضرت علی، حسن، حسین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، علی رضا، موسیٰ کاظم اور علی تقی، علی نقی، حسن عسکری اور 12واں امام مہدی جو پیدا ہو کر غائب ہو گیا. ان کے نزدیک 12 امام ہیں، اور امام بھی معصوم من الخطا ہیں. وہ کہتے ہیں امام غلطی نہیں کرتا، وہ معصوم من الخطا ہوتا ہے. بلکہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں باقر مجلسی نے حیات القلوب میں یہاں تک لکھا ہے کہ مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است، کہ امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے بھی اونچا ہوتا ہے. چونکہ یہ راوی شیعہ ہے، خبیث رافضی ہے. رافضیوں کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے اماموں کی معصومیت کا عقیدہ ہے. اس نے اپنا عقیدہ یہ بیان کیا کہ میرے اماموں کا نام بھی اگر تم پڑھ دو امام معصوم کا کسی مریض پر تو اس کو شفا مل جائے. طاہر القادری صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ جس بندے کا میں حوالہ عرض کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، وہ تو رافضی عقائد کا حامل ہے، اس نے اپنا عقیدہ پیش کیا. تم نے اپنے عقیدے کو رافضیت سے اخذ کر کے اپنا رشتہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ تمہارا اصل میں تعلق ہے کن لوگوں سے. تو اس لیے میرے یہ آج کے درس کے عرض کرنے کا بنیادی اور ابتدائی مقصد کہ طاہر القادری صاحب نے جو دورہ بخاری کے نام سے صحیح بخاری کے حوالے سے دورہ بنمنگم میں کرایا اور اس کو منہاج میں شائع کیا، اور اس کی سی ڈیز جو ہے وہ ٹی وی مختلف چینلوں پر شائع کی جاتی ہیں، اس کی ابتدائی غلط ہے. میں نے صرف ابھی ابتدائی چند اس کی جو ہے نا وہ باتوں کے اوپر کچھ نقد اور گزارشات آپ کے سامنے پیش کی. وقت کافی ہو رہا ہے اور میرے گلے میں بھی کوئی تھوڑی سی خرابی ہے. انشاءاللہ العزیز باقی اللہ پاک نے توفیق دی تو جو بقایا اسی طرح آگے پھر بخاری اور اس کے حوالے سے طاہر القادری صاحب نے بنیاد باندھ کر باتیں شروع کی ہیں وہ اگلی قسط میں عرض کریں گے. اللہ مالک الملک میں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گمراہ کن نظریات سے محفوظ فرمائے. جو لوگ بخاری کا نام لے کر غلط قسم کی توجیہات کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اور جو امام بخاری کا منہج اور طریقہ اور صحیح بخاری میں حدیث لانے کا مقصد ہے، اللہ انہیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشفنا شفاء كاملا وعاجلا. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم الأحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم علمنا الكتاب والسنة. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ مساجد المسلمين. اللهم احفظ مدارس المسلمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين. اللهم احفظ مراكز المسلمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك
والفسق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم ارحم أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ربنا تقبلنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم أدخلهم جنة الفردوس. اللهم أدخلهم جنة الفردوس وأعذ من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا على منهج المحدثين وأهل الحديث والسلف الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم